خداوند یسوع مسیح کی سلامتی آپ کے ساتھ ہو۔ گڈ مارننگ۔ آج 31 مارچ 2022 ہے۔ خداوند یسوع مسیح کی زبان مبارک سے ادا ہونے والا دوسرا صلیبی کلمہ لوکا طبیب کی معرفت لکھی گئی انجیل مقدس اس کا 23واں باب اور اس کی 43ویں آیت میں ہے۔ لکھا ہے، اس نے اس سے کہا، میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ آمین۔ دوسرا کلمہ جو نجات کا کلمہ کہلاتا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کو جب مصلوب کیا گیا تو لوکا کی انجیل میں بتایا گیا ہے کہ 2 بدکار اس کے ساتھ مصلوب ہوئے، ایک دائیں اور ایک بائیں۔ اور جب متی اور مرکز کو پڑھتے ہیں تو ان اناجیل میں یہ درج ہے کہ یہ جو بدکار تھے یہ ڈاکو تھے۔ بدکار کا مطلب ہے برے کام کرنے والا، اور ان کا ایک برا کام یہ بتایا گیا ہے کہ وہ ڈاکے مارتے تھے۔ ڈیفینیٹلی وہ اور بھی برے کام کرتے ہوں گے، اور یہ کتاب مقدس بائبل پرانے عہد نامے کی پیشن گوئیوں کی تکمیل تھی۔ ہم یسایا کی کتاب کے 53 باب کو پڑھتے ہیں، اس کی 12ویں آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ وہ خطا کاروں میں شمار کیا جائے گا، تو بھی اس نے بہتوں کے گناہ اٹھا لیے۔ اور یہ دونوں ہی خداوند یسوع مسیح پر لعن طعن کر رہے تھے۔ ایسے میں جب خداوند یسوع مسیح کی زبان مبارک سے پہلا کلمہ ادا ہوا کہ اے باپ ان کو معاف کر، تو ان میں سے ایک اس بات کو سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ یہ کیسا شخص ہے جو اتنی تکلیف میں بھی، اتنی اذیت میں بھی یہ اپنے دشمنوں کے لیے معافی کی درخواست کر رہا ہے، دعا کر رہا ہے۔ اس کی زندگی پر اس کا اثر ہوا، اور پھر اس نے دوسرے کو جھڑکا، اسے کہا، کیا تو خدا سے نہیں ڈرتا؟ حالانکہ اسی سزا میں گرفتار ہے۔ اور پھر اس نے اپنے گناہ کا اقرار کیا۔ اس نے کہا، ہماری سزا تو واجبی ہے کیونکہ ہم اپنے کاموں کا بدلہ پا رہے ہیں۔ اس نے اپنے گناہگار ہونے کا صلیب پر اقرار کیا، اور خداوند یسوع مسیح کے بے گناہ ہونے کا، راست باز ہونے کا بھی اقرار کیا۔ اس نے کہا، اس نے کوئی بے جا کام نہیں کیا۔ نہ صرف اس نے اقرار کیا میں گناہگار ہوں، بلکہ اس نے اس بات کا بھی اقرار کیا کہ یسوع مسیح راست باز ہے، اور پھر وہ یسوع مسیح پر اپنے ایمان کا اظہار کرتا ہے۔ اس نے کہا، خداوند اے یسوع، جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا۔ تو صلیب پر اس نے یہ 3 کام کیے ہیں۔ اس نے اپنے گناہگار ہونے کا اقرار کیا ہے، اس نے خدا کو راست باز مانا ہے، اور وہ یسوع مسیح پر ایمان لایا ہے۔ اور جب اس نے یہ کام کیے ہیں تو خداوند یسوع مسیح نے اس کے ساتھ یہ وعدہ کیا کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ فردوس گناہوں سے نجات پانے کے لیے، فردوس میں داخلے کے لیے یہ کرنا بہت ضروری ہے کہ ہم میں سے ہر کوئی اپنے گناہ کا اقرار کرے، اور ہم یسوع مسیح کو راست باز مانیں، اس بات پر ایمان لائیں کہ وہی ہمارے گناہوں کا واحد علاج ہے، اور پھر ہم اس پر دل سے ایمان لائیں، زبان سے اقرار کریں تو ہمیں نجات ملتی ہے، ہمیں گناہوں کی معافی حاصل ہوتی ہے۔ ایسے حالات میں جب وہ خود صلیب پر لٹکا ہوا ہے، وہ گویا ایک طرح سے بے بس نظر آ رہا ہے، اور ایسے میں بھی ڈاکو کا مسیح پر ایمان لے آنا بہت بڑی بات ہے۔ اسے کوئی معجزہ دیکھ کر نہیں، وہ صلیب پر لٹکے ہوئے اس کی دعا کو سن کر اس کی زندگی تبدیل ہو گئی ہے، اور وہ مسیح پر ایمان لے آیا ہے، اقرار کیا ہے۔ آج صبح ضرور ہے کہ ہم بھی اپنے گناہوں کا اقرار کریں، اسے راست باز مانیں، اس پر ایمان لائیں، تو ہمیں بھی گناہوں کی معافی حاصل ہوگی۔ مزید اس کے بارے میں ہم کل سیکھیں گے۔ خدا آپ کو برکت دے۔ آئیے ہم دعا کریں۔ اے قدوس پیارے آسمانی باپ، ہم تیرے بیٹے یسوع مسیح کے نام سے تیری شکر گزاری کرتے ہیں کہ گناہوں کی معافی کا انتظام تو نے ہمارے لیے کیا ہے۔
اے خدا میری دعا ہے آج صبح ان تمام لوگوں کے لیے جو ابھی تک گناہ میں ہیں، یسوع کے نام سے پاکرو کی قائلیت سے ان کی توبہ تک نوبت پہنچے اور ان کی زندگی میں بڑا کام ہو، وہ بچ جائیں اور تیری شکر گزاری کریں۔ اے قدوس خدا جو جسمانی طور پر کمزور، بیمار اور لاچار ہیں، یسوع مسیح کے نام سے خدا انہیں شفا، تندرستی اور صحت عطا کر۔ آج کا دن ہم تیری مرضی کے مطابق بسر کر سکیں، ہمارے ایمان کو بڑھا، ہماری ضرورتوں کو پورا کر، ہماری بخش دے کہ ہر ایک چیز کے لیے اور ہر ایک بات کے لیے ہم تجھ زندہ خدا کی طرف ہی نظر رکھنے والے ہیں۔ ہماری مدد فرما اور ہمیں اپنی جلال کے لیے استعمال کر، یسوع مسیح کے نام سے آمین۔ میرا نام پاسٹر بشارت ہے اور یہ پیغام آپ کو ایوانجیلیکل چرچ اڈا کی طرف سے بھیجا گیا۔ اب تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔